امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسی آیت مبارکہ کے تحت قطبی کے سلسلے سے روایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے جاؤک فاستغفروا اللہ، تو پہلے یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کی خدمت کیا ہے؟ جب حضور النور ظاہری حیات طیبہ سے متصف تھے تو اس وقت اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچ جانا یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، اور وہاں جا کر جو شخص رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھڑا ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا، اللہ کے نبی بھی اس کے لیے دعا کر دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ یہ تو زندگی ظاہری جو حضور کی تھی اس کی بات ہے، لیکن قرآن کی یہ آیت صرف حضور کی ظاہری حیات طیبہ تک نہیں تھی، قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے، اور حضور کی امت بھی قیامت تک آتی رہے گی۔ قیامت تک کلمہ کو مسلمان اس دنیا میں پیدا ہوتے رہیں گے، اور ہر ایک سے گناہ بھی ہوگا، کسی سے خطا بھی ہوگی، لفظش بھی ہوگی، رب العزت کی بارگاہ کے اندر اس لفظش کی معافی، اس خطا کی تلافی کے لیے حاضر بھی ہونا پڑے گا۔ رب العزت نے جو طریقہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے تو پہلے میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ کر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، وہاں کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر میرے حبیب کے روضے پر کھڑے ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ اور دعا کرو کہ یا اللہ تو ہمیں بخش دے۔ کیا دعا کرو؟ یا اللہ تو ہماری بخشش فرما دے۔ صرف اسی پر بات ختم نہیں ہوئی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان آپ دیکھیں، گناہ بندوں سے ہو